پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جوان عورتوں پر اللہ کی کون کون سی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ اس کو کیا صلہ دیتا ہے، کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے تو اللہ اس کو کیا اجر دیتا ہے، شادی شدہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اللہ اس پر کون سی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اللہ اس کو کیا انعام دیتا ہے، ایک شادی شدہ عورت جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہے تو کیا انعام ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت زار ناقابل بیان تھی۔ عورت کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچے کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھروں میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریخ زندگی بھی روشن ہو گئی۔ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جن کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی نہ تھا۔ اسلام نے عورتوں کے مختلف حیثیتوں میں حقوق مقرر کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دے دیا۔ پیارے دوستو، ایک ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو بہن، بیٹی، بیوی، خالہ، نانی اور دادی کی حیثیت سے بھی بہترین حقوق سے نوازا، یعنی ہر لحاظ سے عورت کو تعظیم دی۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کے لیے کسی کی دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی۔ اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا اپنی ماں یعنی ایک عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے، خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو نیکیوں کے معاملے میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کے سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ہی رہتے ہوئے ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں راتوں کو اس طرح پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کر پاتی جس طرح مرد کرتے ہیں، تو یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھر میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات جاگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسا مجاہد جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے، گویا گھر کے نرم بستر پر ایک عورت کو بیٹھے بٹھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو عورت گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ایک مرد کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو مسجد میں جا کر امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرتا ہے
تو عورت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے تھے جو خاوند کے ساتھ مل کر ایک عورت کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی، دنیا میں تو شہید نہیں کی گئی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کر دیں گے۔ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر شادی شدہ عورت ایک نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس پر 2 خدمتیں ضروری ہو گئی، ایک خاوند کی خدمت اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اور یوں اس پر 2 بوجھ پڑ گئے۔ جب اپنے خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں اس عورت کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ پیارے ناظرین کرام، اس دواجی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے اور عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے اور کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے تو کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردوں، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز میں زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد عورت کو امید لگ گئی، یعنی وہ حاملہ ہو گئی، تو اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا حمل ہے، یہ پورا زمانہ عورت کے لیے بیماری کا ہی زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت پر یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا، اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، تو تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے وہ عہدہ برا ہو رہی ہے، اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں کی آواز نکل رہی ہے، تو اس کے بدلے میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ زبان سے تو ہوں نکلے گا، لیکن نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہی ہے، وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگیں اور پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران عورت فوت ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا اور زچہ بچہ خیریت سے ہے تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی ہے اور تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔
नाज़रीन इकराम, आपने देखा अगर उसने अपने बच्चे की खातिर तकलीफ उठाई तो अल्लाह ताला ने उसे कितना बड़ा अजर दिया कि उसके पिछले गुनाहों को इस तरह धो दिया कि जैसे वो अपने माँ के पेट से पैदा हुई थी। वो उस दिन मासूम थी। अल्लाहु अकबर। जब माँ अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करती है और उसको अल्लाह अल्लाह का लफ्ज सिखाती है तो हदीस पाक का मफहूम है कि जो बच्चा अपनी जिंदगी में पहले अपनी जुबान से अल्लाह का लफ्ज निकालता है तो अल्लाह ताला माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। औरत यानी माँ ने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए भेजा, हत्ता कि वो बच्चा कुरान पाक नाजरा पढ़ गया तो जिस लम्हे वो नाजरा मुकम्मल करेगा अल्लाह ताला उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर बेटे या बेटी को कुरान पाक के हिफ्ज करने के लिए डाला और वो हाफिज बन गया तो जब वो बेटी हाफिजा बन गई तो हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को नूर का ऐसा ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, बल्कि सूरज अगर किसी के घर में आ जाए तो उसके घर में उतनी रोशनी नहीं होगी जितना उस नूर के बने हुए ताज में से रोशनी होगी। देखने वाले तमाम लोग हैरान होंगे और पूछेंगे कि ये कौन है, तो उनसे कहा जाएगा ये तो अंबिया भी नहीं, शोहदा भी नहीं, ये वो खुशनसीब वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बेटे या बेटी को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था। तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नूर के बने हुए ताज उनके सर पर रख दिए हैं। तो देखा नाजरीन के कैसे कदम कदम पर अजरो सवाब मिल रहा है। ये औरत अपने घर के काम काज करती है तो काम काज करने पर भी उसे अजरो सवाब दिया जाएगा। मसलन कौन सी औरत है जो अपने घर में सफाई का काम नहीं करती, घर के अंदर कपड़े नहीं धोती या घर के अंदर खाना नहीं पकाती। ये काम तो औरतें घर में करती हैं और इस पर भी अजरो सवाब दिया जाता है। एक और हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया कि जब एक शादीशुदा औरत अपने खाविंद के घर में कोई बेतरतीब पड़ी हुई चीज उठाकर तरतीब के साथ रख देती है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला एक नेकी अता फरमा देते हैं, एक गुनाह मुआफ फरमा देते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। अब औरतें रोजाना कितनी चीजों को घर में तरतीब से रखती हैं, किचन की चीजों को ही ले लें तो मेरा ख्याल है कि कमो बेश 50 चीजों को तरतीब से रखती ही होंगी। वो कौन सी बेटी होगी कि जिसकी शादी हो और वापस अपने माँ बाप को मिलने के लिए ना आए। सभी बेटियां आती हैं मगर नीयत क्या होती है, जी बस मैं अम्मी को मिलने जा रही हूँ। ये नीयत नहीं होती कि मेरे इस अमल से भी अल्लाह ताला राजी होंगे। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि जिस बच्चे की शादी हो जाए और वो अपने माँ बाप की जियारत की नीयत कर ले कि मैं अपने माँ बाप की जियारत करने के लिए जा रही हूँ, फिर शौहर से इजाजत लेकर जाए और दिल में ये हो कि इस अमल से अल्लाह ताला राजी होंगे तो अल्लाह ताला हर कदम पर उसको 100 नेकियां अता फरमा देते हैं, 100 गुनाह मुआफ फरमा देते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद फरमा देते हैं। अब बताइए कि एक औरत, एक बेटी जो अपने माँ बाप की जियारत के लिए इस नीयत से आ रही है कि इस अमल से अल्लाह ताला राजी होंगे, तो हदीस पाक का मफहूम है कि हर कदम उठाने पर उसे 100 नेकियां मिलेंगी, 100 गुनाह मुआफ होंगे और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि अगर बेटी माँ बाप के घर आई और उनके चेहरे पर उसने अकीदत की नजर डाली, मोहब्बत की नजर डाली जो माँ बाप को नसीब होती है, तो अल्लाह ताला हर नजर डालने पर उसको एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। सहाबा इकराम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आदमी अपने माँ बाप को बार बार अकीदत और मोहब्बत की नजर से देखे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि जितनी बार देखेगा उसे उतनी बार हज या उम्रे का सवाब अता किया जाएगा। ये बातें हमें मालूम नहीं होती, इसलिए हम इस अजरो सवाब से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।